نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین. دوستو، ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا، اور جب وضو فرمانے کے لیے بیٹھے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں مبارکوں کو دھویا، ان پر 3 دفعہ پانی بہایا، اور پھر اس کے بعد منہ میں پانی ڈالا اور 3 دفعہ منہ کی کلی کی، اور اسی طرح ناک میں پانی لے کر ناک سے پانی نکالا اور ناک کو صاف کی، اور پھر دوستو اپنے چہرے مبارک کو 3 دفعہ دھویا، یعنی اس پر 3 دفعہ پانی بہایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنیوں تک، یعنی کوہنی سمیت 3 دفعہ دھویا، یعنی اس پر 3 دفعہ پانی بہایا، اور اس کے بعد دوستو اپنے بائیں ہاتھ کو کہنیوں سمیت دھویا اور اس پر بھی 3 دفعہ پانی بہایا، اور اسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. سر کا چوتھائی حصہ انہوں نے مسح کیا. جب سر کا چوتھائی حصہ مسح کیا، اس کے بعد دوستوں انہوں نے اپنے دائیں پاؤں کو 3 دفعہ دھویا، اس پہ 3 دفعہ پانی بہایا، اور اسی ترتیب سے آگے بڑھتے ہوئے اپنے بائیں پاؤں کو 3 دفعہ دھویا. 3 دفعہ دھونے کے بعد اس پر 3 دفعہ پانی بہایا اور اپنے وضو کو مکمل کیا. جب وضو مکمل کرنے کے بعد اٹھے، فارغ ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سردار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، بلکہ ان کو دیکھا ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح وضو بنایا جیسے کہ میں نے وضو پرفارم کیا. تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وضو اسی طرح مکمل کیا جیسے میں نے مکمل کیا، تو وضو مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسی طریقے سے وضو کرے جیسے میں نے کیا، میں نے پرفارم کیا، سارے انداموں کو صحیح طریقے سے اسی طریقے سے وضو کیا، بنایا، اور پھر آیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن حدیث نفس کو خالی کر کے پڑھی. اب دوستو، حدیث نفس کو خالی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حدیث نفس کو خالی کرنے کا مقصد حضور کا یہ مقصد تھا کہ اپنے دل کو ہر قسم کی فکروں سے، ہر قسم کی سوچوں سے پاک کر کے نماز پڑھے، یعنی ہر قسم کی سوچ سے اس کا دل خالی ہو، اور اس کی دل میں کسی بھی قسم کی سوچ نہ ہو، دنیاوی سوچ اور دنیاوی پریشانی یا دنیاوی مسائل یا دنیاوی حاجتیں یا دنیا کی کوئی غرض و غایت، اس سے بالکل پاک ہو، اور یہ 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں. دوستو، آپ نے سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہوئی تھی، اور پورا طریقہ انہوں نے نقل کیا ہوا تھا، اسی طریقے سے انہوں نے بھی یہ وضو فرمایا اور آپ تک یہ بات پہنچی. اب دوستو، ہم پہ بھی یہ بات لازم ہے کہ ہم بھی اس حدیث کو پورے غور سے سنیں اور اس کو سب تک پہنچائیں، سب سے شیئر کریں کہ بھئی سب لوگ اسی طریقے سے وضو بنائیں اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیں اور اپنے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کروائیں. یہ ایک طریقہ ہے. امید ہے کہ آج کی نشست آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوئی ہوگی. ضرور سب کے ساتھ شیئر کریں، سب کو بتائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچاتا ہے تو ان کے لیے کامیابیاں اور کامرانیوں کی دعائیں ہیں کہ سرسبز و شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری حدیث کو سن کر دوسروں تک پہنچائے.
یعنی خوش و خرم رہے۔ تو سب سے خواہش ہے کہ سب سے اچھی باتیں شیئر کریں، اپنے تک محدود نہ رکھیں۔ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو، جیتے رہیں، آباد رہیں، چینل کو سپورٹ کرتے رہیں اور ہماری چینل کے کڑی بنتے رہیں۔ اپنے اچھے اچھے کامنٹ سے مجھے انفارم کرتے رہیں تاکہ میں اسے دیکھ کر انکریج ہو سکوں، مستفید ہو سکوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔